یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے پروگرام میں درود پاک شامل کیے جاتے ہیں، مختلف صیغے درود پاک کے، درود پاک پر پڑھے جانے والے اشعار اور مختلف اس کی تشریحات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ رہیں ہمارے پروگرام کے ساتھ، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، ہمارے سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً، جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا، کتب اللہ لہ قراطا، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ لفظ قرات آپ نے سن لیا۔ اب قرات کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ حضور فرماتے ہیں والقرات مثل احد، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، 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 درود پڑھتے ہی کیسے روشنی 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 ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، حقیقت یہی ہے، بندہ درود پاک پڑھے دل نور ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ پاک نور پیدا فرماتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو قبر میں بھی نور ملے گا، انشاءاللہ قیامت میں بھی نور ملے گا۔ جب وہ پل صراط پر جائے گا تو اسے وہاں بھی نور عطا کیا جائے گا۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے پہلے ہم سیگمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹس ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کے مختلف درود پاک ہم شامل کرتے ہیں، ان کا ترجمہ اور کچھ وضاحت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، الفاظ دکھائے جاتے ہیں اور نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو اس سے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں، پھر ان کی کچھ ہم وضاحت بھی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، ہر پروگرام میں نبی پاک کا کوئی ایک مبارک نام ذکر کیا جاتا ہے اور اس پر گفتگو ہوتی ہے، سمجھ کر پڑھیں۔ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے 4 اشعار کے ساتھ جس کی وضاحت ہوتی ہے، اور ہر شعر کو نعت خواہ مختلف طرز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں گلدستہ درود و سلام، نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ علم دین بھی سیکھیں گے، درود پاک کی برکتیں بھی آپ کو پتہ چلے گی، اور درود و سلام کے اشعار کی وضاحت بھی آپ کو معلوم ہوگی، ساتھ ہی
آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دل کے اندر بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان شیخ عطاری، مبلغ دعوت اسلامی ثاقب عطاری۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں پروگرام کا، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج مودحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی لو چنا تمہارے لیے، چونی لو چنا تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیضان دلائل الخیرات میں دلائل الخیرات شریف کا ایک منتخب درود پاک پڑھا گیا، اس میں ایک لفظ آیا ہے حضور غلام محی الدین بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونَ، اس کا مطلب بھی بتا دیں، اس پر کچھ آپ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خازن علمک المخزون، یعنی تیرے پوشیدہ علم کے نگہبان۔ واہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ علم کے نگہبان، اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں پوشیدہ علم سے مراد علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک بڑی ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر اطلاع دے دے، صحیح، تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ صحیح، یعنی اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اس کے عطا پر کسی کی کوئی روک ٹوک بالکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم دیا، کتنا عطا فرمایا، تو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے سب علم کی باتیں آپ کو عطا فرما دی، جو نہیں جانتے تھے، کیا بات، جن چیزوں کا علم نہیں تھا، ان سب باتوں کا علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ کان فضل اللہ علیک عظیما۔ اس فضل عظیم کو ایک مثال سے اس طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
یہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں پوری زمین کے پوری دنیا کے بادشاہ تھے. بالکل. 4 ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کو پوری دنیا پر سلطنت اور حکومت دی گئی. ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی تھی اور اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا. صحیح. اور آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جانوروں پر بھی تھی. واہ واہ. یہاں تک کہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی. اللہ. 1 مہینے کی دوری پر چلنے والی ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی. واہ. اور آپ کے تخت کو ہوا اڑا کر لے جایا کرتی تھی اور آپ کا تخت آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا. 1 مہینے کے فاصلے پر جو ہوا چلتی آپ اس کو حکم دیتے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی. سبحان اللہ. پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ نے آپ کو دیا، جانوروں کی بولیوں کا علم اللہ نے آپ کو دیا. ہر چیز میں سے ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ. پھر آپ کے جو وزیر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ جب ملکہ بلقیس کے تخت لانے کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس کے آنے سے پہلے. صحیح. تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آؤں گا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے. صحیح. اور میں اس پر قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے چاہیے. اللہ. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان. تو وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آپ کے وزیر اور آپ کی امت کے ولی حضرت آصف بن برخیہ. اور آپ نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا. وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آنے کا آپ نے عرض کیا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل رب. تو جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان سے اپنی کرسی کی طرف نظر کی تو پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. جب آپ نے آسمان کی طرف نظر ہٹا کر اپنے کرسی کی طرف نظر کی تو سینکڑوں میل پر جو موجود تھا تخت بلقیس جو بڑا لمبا چوڑا تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے حضرت آصف بن برخیہ نے حاضر کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے سامنے سے زمین کے نیچے سے نمودار ہوا. اللہ یعنی پلک جھپکنے سے پہلے سیکنڈوں کا بھی وہ جو ہے نا فاصلہ نہیں تھا. آپ نے دیکھا اور اچانک آپ کی کرسی کے سامنے زمین کے نیچے سے وہ تخت بلقیس ابھر آیا اور نکل آیا. تو آپ نے اتنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ھذا من فضل ربی. اللہ. یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. واہ واہ. یعنی یہاں پر من تبعیدیہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یہ میرے رب کا ادنا فضل ہے جو مجھ پر ابھی ہوا ہے. جو مجھ پر ہوا. یعنی اتنی نعمتیں سب کچھ اور پھر اتنی طاقت آپ کے ایک ولی میں کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل سے جو ہے نا تخت بلقیس لے کر حاضر ہوگا. صحیح. آپ کی کرسی کے سامنے سے زمین کے نیچے سے نمودار ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کے فضل میں سے ادنا فضل ہے. تو جس ادنا فضل کا یہ عالم ہو، فرمایا کہ ھذا من فضل ربی. ادنا فضل کا عالم یہ ہے تو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل عظیم ہو، ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے معجزات، ان کے فضائل، ان کے خصائل، ان کا حسن و جمال، ان کے صحابہ، ان کے امت کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے علم کا عالم، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے. اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے لوگوں کو ظاہر کر دیا، میں جان گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، کون ایمان نہیں لائے گا. تو منافقین نے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں مجھ پر کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا، حالانکہ ہم تو ان پر ایمان نہیں لائے. بظاہر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بظاہر ہم ان کے ساتھ ہیں. تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے معاذ اللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہو پوچھو، میں تمہیں یہاں کھڑے ہو کر قیامت تک کے بارے میں بتاؤں. اللہ. کون ہے جو مجھ سے پوچھے؟ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا جو چاہے پوچھ لو، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں سب بتاؤں گا. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، لوگ ان کے نسب پر طعن کرتے تھے. انہوں نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حذافہ، یعنی حذافہ ہی تمہارے والد. کہ جو منافقین تمہارے نسب پر طعن کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں تمہارے والد حذافہ ہی ہیں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمانے لگے تو جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں خبر دوں گا. اور جلال کا عالم تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ میں معاف فرمائیے، ہم
اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ کے امام ہونے پر، نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آئے، کیا تم باز آئے، کیا تم باز آئے۔ اور یہ کہ اگر آپ ممبر اقدس سے نیچے تشریف لے آئے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے دے، غیب پر اطلاع کر دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے، اور کوئی کیا تم سے نگاہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جو چوتا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا، 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 تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور ہم اہل اسلام کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے، اور جتنے نبیوں کو جو جو علم غیب دیے گئے ان سب سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ علم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ عزوجل ہم الفاظ دکھا کر اشعار ان سے سننے کی کوشش کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی، لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ 2 نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں، ادنان شیخ بھائی ہیں، سید ثاقب شاہ صاحب ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ الفاظ ان کو پہلے تو نمبرز دکھائے جائیں گے، اور نمبرز پر یہ بتائیں گے کون سا نمبر انہوں نے چوائس کرنا ہے، اس کے پیچھے لفظ ہوگا، اس لفظ سے یہ شعر پڑھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ سلام کا ہو، درود کا شعر ہو، یا اس لفظ میں، اس شعر کے اندر اس لفظ کے ساتھ کوئی لفظ سلام یا درود آتا ہو، چاہے وہ کسی نعت کا ہے، کسی منقبت کا ہی شعر کیوں نہ ہو، مگر درود و سلام میں سے کسی ایک لفظ کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے نمبرز دیکھتے ہیں، اور پھر ثاقب بھائی پہلے ہمارے نمبر بتائیں گے۔ جی، یا نبی سلام علیکہ۔ ثاقب عرفان صاحب فرمائیے۔ نمبر 4۔ چلیے جی، 4 کے پیچھے لفظ دکھائیں ثاقب بھائی کو۔ آمد، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آمد آتا ہے۔ لفظ آمد بہت سارے شعروں میں آتا ہے، مگر آپ نے پڑھنا ہے سلام والا۔ جی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی
آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ ماشاء اللہ، درست آپ نے شعر پڑھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اس کو کچھ مختصر اور محبت بھرے انداز میں سمجھا دینا حضور، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑے حسین تصور پر مشتمل یہ شعر ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا منظر ہوگا، پوری مخلوقات سب جمع ہوں گے میدان محشر میں، یہ بزم ہوگی، اور ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تشریف لائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدم رنجہ فرمائیں گے تو سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، بے شک بے شک، اور سب لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا، واہ، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی۔ یہ حسین تصور، یعنی یہ جب پڑھتے نا تو آنکھیں بند ہو جائیں اور تصور میں ڈوب جائے بندہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے، حسن و جمال کے پیکر، حسین و جمیل، قدسی فرشتے ارد گرد چاروں طرف خدام موجود، ایسے موقع پر سب انبیاء مرسلین ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا سلام بھیج رہے ہیں، حضور کی عقیدت و الفت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو پھر اگلا شعر اعلیٰ حضرت نے اپنی تمنا بیان کی ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اے رضا اب تمہاری باری، میں کیا کہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ ماشاء اللہ۔ چلیے جی اگلا نمبر عدنان بھائی آپ نے بتانا ہے، جی نمبر دکھائیے گا جی عدنان بھائی، فرمائیں مائک پر۔ ایک نمبر درد مندوں، جی درد و غم کے چار فرما درد مندوں کے مسیحا بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو بھی حضور کچھ مختصر الفاظ میں سمجھائیے نا۔ سبحان اللہ۔ درد و غم کے چارہ فرما، یعنی جو درد میں ہیں، غم میں ہیں، ان کے چارہ فرما، ان کی خبر گیری کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، چارہ فرما، چارہ فرمانے والے یعنی ان کی خبر گیری کرنے بے والے، چارہ بولتے ہیں یعنی بے مدد، بے چارہ ہیں یعنی بے یار و مددگار، تو چارہ فرما یعنی مدد فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو درد و غم میں مبتلا لوگوں کی مدد فرمانے والے آقا آپ پر سلام، اور درد مندوں کے مسیحا، مسیحا طبیب کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو مشکل میں کام آ جائے اس کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ دافع البلیات ہیں اور حلال المشکلات، مشکلوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ کیا بات۔ اے درد مندوں کے مسیحا، اے درد مندوں کی مشکلات کو دور فرمانے والے آقا آپ پر سلام۔ حضور علیہ السلام نے کئی لوگوں کی کئی مشکلات حل فرمائی، بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں درود پاک پڑھو مشکلات دور ہوں گی۔ بالکل حدیثوں میں حدیث پاک میں کہ درود پاک پڑھنے سے رنج و غم دور ہوتے ہیں، رنج و غم دور ہوتے ہیں درود پاک کی کثرت کرنے والے کی۔ تو درود پاک کی کثرت کریں تو درد و غم انشاءاللہ دور ہوں گے، اور درود پاک پڑھنے والے کے منہ سے خوشبو بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ بے شمار فضائل و برکات ہیں درود پاک کے، تو اللہ ہمیں نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ جی اگلا نمبر ثاقب بھائی آپ دیکھیے اور بتائیے، ثاقب عرفان بھائی۔ جی
نمبر 2 جی 2 کے پیچھے لفظ دکھائیں ثاقب بھائی کو. وارث. جی سر وارث. میرے والی میرے مولا سلام، میرے والی میرے مولا سلام، میرے وارث میرے آقا سلام، میرے وارث میرے آقا سلام. شعر تو بڑا آسان ہے، اس کی وضاحت کی میں کہتا ہوں حاجت نہیں، مگر آپ ذرا تصور کریں اس کے الفاظ پر، اور نبی پاک کے سامنے یوں ہاتھ باندھے، کاش کے گنبد خضرا کے سامنے ہو، روضہ مصطفیٰ کے سامنے ہو، پھر یوں عرض کر رہے ہو میرے والی میرے مولا السلام، میرے وارث میرے آقا السلام. یہ تصور کریں کہ ہم کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہمارے مشکلات کو حل کرنے والے، ہمارے آقا، ہمارے وارث، ہمارے مولا. تو یہ تصور انسان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بڑھا دیتا ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر یوں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے والی میرے مولا آپ کا گناہگار آ گیا السلام، میرے وارث میرے آقا السلام. جی عدنان بھائی اب آپ نمبر بتائیں گے. 3 نمبر. جی 3 نمبر کے پیچھے لفظ ہے عالم. بھٹکے کو راستہ سیدھا دکھا دیا، بھٹکے کو راستہ سیدھا دکھا دیا، عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو، عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو. سبحان اللہ. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے نا کہ آپ ہدایت دینے والے، بلکہ ان کے ذریعے ہدیت، ان کے ذریعے ہدایت دی گئی، تو بھٹکے کو راستہ دکھا دیا. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، بے شک رہنمائی فرمانے والے ہیں. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کرام کو. کس طرح؟ صحابہ کرام سامنے موجود تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکیریں کھینچی، ایک لکیر کھینچی بالکل سیدھی، بالکل، اور اس کے ارد گرد بہت ساری لکیریں کھینچی، جس کو کیا کہیں گے کہ اس کو کچھ آگے کچھ پیچھے، آگے پیچھے کی طرف، یعنی سیدھی نہیں تھی وہ. تو ایک جو لکیر سیدھی کھینچی، جو خط آپ نے سیدھا کھینچا، فرمایا کہ یہ صراط مستقیم. وہ جو زگزیگ کے وہ صراط مستقیم، جو زگزیگ جو لکیریں بنی ہوئی تھی، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، اللہ اکبر، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے. واہ واہ. اور قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ہدایت اور حق کا راستہ ایک ہوتا ہے، بے شک، اور سیدھا ہوتا ہے، جبکہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں. تو ہدایت کے راستے پر رہیں. ہدایت کے راستہ کیا ہے؟ کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. بے شک، اتنا بڑا دعویٰ کیا. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب، یہ جو رب سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ آپ کی اتباع نہ کریں، اللہ، آپ کی اطاعت نہ کریں. یہ اللہ سے کیا محبت کریں گے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب، یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میری شریعت پر چلو، میرے دین پر چلو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تم اللہ سے کیا محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اتباع رسول ہی سیدھی راہ ہے. جی، اتباع رسول، اطاعت رسول، اور یہ سب کچھ ہو محبت رسول کے، کیا بات ہے، تو پھر ہدایت ملتی. اللہ 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 ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم رکھے. جی نمبر بتا دیں. نمبر 6 اشک بار. اے مدینے کے زائر در پاک پر، اے مدینے کے زائر در پاک پر،
عرض کرنا میرا بھی سلام اشک بار، عرض کرنا میرا بھی سلام اشک بار۔ واضح شعر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، آپ نے ماشاءاللہ درست پڑھا ہے، طرز بھی بڑی خوبصورت ہے، یعنی اشک بار، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے جب نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤ تو ہمارا بھی سلام عرض کرنا۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہے نا عشق و محبت کا انداز ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے بندہ، اس کے آنسو نکلتے ہیں، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و نیاز کرتا ہے، تو جانے والوں ہمارا بھی روتے روتے سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ جی اب آخری نمبر رہ گیا ہے، جی دکھائیے۔ ملائک، جس آقا کے ملائک ہے سلامی، جو شاہ کرسی و عرش اولا ہے، جو شاہ کرسی و عرش اولا ہے، جس آقا کے ملائک ہے سلامی، جو شاہ کرسی و عرش اولا ہے، جو شاہ کرسی و عرش اولا ہے۔ بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، یہ شاہ کرسی و عرش اولا، یہ کوئی بات ہوئی یار، کرسی اور عرش اولا ان کا بھی آقا، یہ آپ نبی پاک کو کہہ رہے ہیں، یہ کیسے؟ تو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جی عرش و کرسی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان تو یہ اللہ، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق میں عرش، کرسی، لوح و قلم، جو کچھ بھی مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ، معظم، محترم، مکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عرش تو عرش سے حضور علیہ السلام کے آگے تشریف نہیں لے گئے، معراج کی رات عرش سے بھی آگے، یعنی عرش نے تو خود قدم مصطفیٰ کو چوما ہے، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، لا مکاں پہنچے، کیا بات، وہاں اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اللہ اللہ، اللہ پاک ہم مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا سیگمنٹ بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ مکمل ہوا، 6 کے 6 اشعار نعت خواہ صاحب نے جوش کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ، جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں غلام محی الدین بھائی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا، تو حضور آپ کو 1 یا 2 حروف دکھائے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے ہمیں ایک ایک حرف کر کے بتانا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط ہونے پہ نمبر کٹیں گے نہیں، صحیح ہونے پر نمبر بڑھیں گے نہیں، انشاءاللہ یہ کہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں، سوچتے رہیں۔ آپ کو ایک حرف دکھا دیا گیا ہے، اب آپ مزید جو ہے حروف پہچان کر ہمیں بتائیے کہ کون سا نام مبارک ہے۔ واو آپ کو دکھایا گیا ہے، جی میم آتا ہے اس میں؟ میم نہیں آتا حضور، ناظرین آپ بھی غور کرتے جائیں کون سا لفظ ہو سکتا ہے۔ جی را، را آتا ہے، بالکل آتا ہے، سبحان اللہ۔ لگوائیے لو، چلے جی ایک تو آپ کا درست ہو گیا۔ ہا، 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 جی ہا بھی آتا ہے، سبحان۔ ماشاء اللہ۔ قاف، قوف کون سا، ڈنڈی والا؟ نہیں، قاف جس طرح آپ نے پڑھا وہ والا؟ جی بالکل آتا ہے بھائی، قوف بھی آتا ہے، حروف مستعلیہ والا۔ چلیں جی قوف، آج تو آپ اسپیڈ میں بتا رہے ہیں، ناظرین آپ ذرا ان کی اسپیڈ کے ساتھ چلیے آگے، جی آگے چلیں۔ قا،
خو طوا طوا تو تو جی آتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جی، روح سین سین آتا ہے، آ گیا۔ اچھا جی، الف لام، الف لام ایک یعنی ایک اس میں آئے گا الف لام، الف اور پھر لام۔ اچھا دو الگ الگ، الف اور پھر لام، ماشاء اللہ بڑی اسپیڈ میں آپ نے نام مبارک بتا دیا۔ مزید چلے کہ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر نام مبارک مکمل کیا ہے، دکھائیے گا نام مبارک۔ روح القسط، اللہ، یہ تو پہلی مرتبہ سنا حضور ہم نے نبی پاک کا نام، کیا مطلب ہے اس کا؟ قسط، قسط انصاف، عدل و انصاف کو کہتے ہیں، ہاں یعنی انصاف کی روح، اے یہ اس کا انصاف کی لفظی جان، ترجمہ ہے، انصاف کی روح یعنی انصاف کی جان۔ اللہ تو اللہ، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ صفاتی نام ہے روح القسط، عدل و انصاف کی جان، یعنی عدل و انصاف کرنے والے۔ تو سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے عادل اور انصاف کرنے والا بنایا، بلکہ آپ سراپا عدل ہیں۔ آپ کے در سے متصل ہو کر، آپ کے در پر آ کر فاروق اعظم عدل و انصاف کے بادشاہ بنے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا وصف لگا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے عدل و انصاف کہاں سے سیکھا؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا عدل ہیں، انصاف، عدل و انصاف کرنے والی شخصیت ہیں، عدل و انصاف کی جان ہیں۔ اور اس کا ایک جو واقعہ وہ میں بیان کروں گا کہ حضور علیہ السلام کیسے عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ تو عدل و انصاف، سبحان اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر آئیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا دودھ نوش فرماتے، ایک جانب سے سیدھی جانب سے دودھ نوش فرماتے، دوسری جانب دودھ نوش نہیں فرماتے۔ وہ دودھ پلانا بھی چاہتی تو نہیں پیتے، کہ دوسری جانب جو آپ کے رضائی بھائی تھے ان کے لیے آپ نے وہ چھوڑا، اور کبھی بھی اس جانب سے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدائش ہی سے عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ نے ایسے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا کہ ایک جانب سے آپ نے دودھ نوش فرمایا اور دوسری جانب اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے جی، کہ ایک منافق ذوالخویسرہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اعدل یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، انصاف کیجیے۔ تو حضور نے فرمایا میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں ہی عدل نہ کروں تو خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والا۔ اللہ اللہ، حضور کا عدل، حضور کے عدل کی وجہ سے دنیا میں عدل، یعنی عدل کو پہچانے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اللہ ہمیں حضور کے عدل کے صدقے عادل اور انصاف کرنے والا بنائے۔ آئیے اب اپنے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ چوتھا سیگمنٹ ہمارا ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی، سمجھ کر پڑھے سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے 4 اشعار ہمارے مکمل ہو جائیں، ٹائم چونکہ ہمارا کم ہے۔ تو پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس کی وضاحت ہمارے غلام محی الدین بھائی کریں گے، اس کے بعد نعت خواہ اسلامی بھائی شعر پڑھیں گے، مگر ہر شعر کو الگ الگ طرز میں پڑھنا ہے۔ سلام رضا کے اشعار ہیں آج، اور طرزیں اس کی ماشاءاللہ مختلف ہیں، تو 4 اشعار اور 4 طرزیں۔ آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ جی حضور۔ اصل نسل صفا، اصل جڑ بنیاد، نسل اولاد کنبہ، ٹھیک ہے، اور صفا کہتے ہیں خالص اور پاک۔ ٹھیک، تو یہاں تک اس کا مطلب ہوگا کہ خالص پاک نسل کی اصل بنیاد، وجہ وصل خدا، وجہ سبب، وصل ملنا ملانا، خدا یعنی خدا ولایت ملانے کی وجہ۔ تو اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، کہ پاک اولاد، پاک کنبے کی اصل بنیاد، اور خدا سے ملانے والوں کا سبب، خدا سے ملنے کا سبب، باب فصل ولایت پہ ولایت کی کھیتی کے دروازے۔ فصل کہتے ہیں کھیتی کو، اور ولایت یعنی یہ ولایت، ولی ولایت اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ۔ تو ولایت یعنی ولایت کی کھیتی کا جو باب ہیں، ولایت کی کھیتی کے جو باب ہیں ان پر لاکھوں سلام۔ دروازہ کھولنے والے۔ تو یہاں غالباً مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یقیناً مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، جو پاک اولاد کی اصل ہیں، حسنین کریم ہیں، سبحان اللہ، پاک اولاد کی نسل ہیں، سادات کے
چشم سادات کے سردار ہیں، اور انہی سے آگے نسل مبارک چلی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ سے ملانے والے ہیں کہ تمام ولیوں پر ان کی مہر ہے، شمع شبستان ولایت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، تو تمام اولیاء کرام کی ولایت پر جن کی مہر ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، تو ولایت کی فصل کو کھولنے والے، ولایت کی فصل کے دروازے آپ ہی ہیں، آپ پر درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت۔ اصل نسل صفا وجہ وصف خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی مولا علی سے محبت دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اور جب اعلیٰ حضرت کے جو خطبے میں جب مولا علی کا ذکر آتا ہے تو آپ وہ فرماتے ہیں حلال المشکلات، یعنی مشکلوں کو حل کرنے والے اور بلیات، آفات و مصیبتوں کو دور کرنے والے، دفع کرنے والے مولا علی کرم اللہ تعالی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال رکھے۔ ہم علی والے ہیں، ہماری نسلیں بھی الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں حضرت علی سے ملانے والے ہمارے شیخ، ہمارے پیر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ قادریہ ہمیں مولا علی سے ملاتا ہے، تو ہمارے شیخ کے ذریعے مولا علی تک پہنچے انشاءاللہ، اور مولا علی کے ذریعے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ کے ذریعے انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ عز و جل جائیں گے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جی۔ مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، فرد اہل حقیقت پہ لاکھوں سلام۔ جی حضرت۔ مرد خیل طریقت، طریقت یعنی یہ شریعت اور طریقت بولا جاتا ہے نا، اللہ کے قرب تک لے جانے والا راستہ، صحیح۔ تو مرد خیل کہتے ہیں با کمال انسان، اور تو مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، یعنی جو اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والے با کمال انسان ہیں، با کمال فرد ہیں، ان پر درود۔ مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، فرد اہل حقیقت، فرد یہاں پر منفرد، یکتا، واحد اس معنی میں، اہل حقیقت یعنی حقیقت کو جاننے والے، یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والے، تو اللہ کی معرفت رکھنے والے یکتا اور منفرد با کمال فرد پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود۔ یہ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شان عظمت کو بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، کیسے خوبصورت القابات ہیں، اللہ ان کا حصہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین حضرت۔ مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، فرد حقیقت پہ لاکھوں سلام، فرد سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اللہ ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، آپ نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو محبت کے جام ہمیں پلائے ہیں، اور آپ کے یہ جام ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پلائے ہیں، اور یہ وہ محبت کے جام ہیں جو ہمیں جام صدیقی، جام عمری، جام عثمانی اور جام حیدری کی صورت میں ملے ہیں، کیونکہ جو مولا علی سے محبت کرنے والا ہے وہ ان خلفائے ثلاثہ سے لازمی محبت کرے گا، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر مولا علی کی محبت کامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خلفائے ثلاثہ سے محبت فرمانے والے اور ان کی محبت کا درس دینے والے تھے۔ اللہ ہمیں ان چاروں کی برکتوں سے، بلکہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فیضان مولا علی مشکل کشا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینہ عقد ولیدہ، پڑھنا حسینہ عقد ولیدہ، سارے مل کے لگاؤ نعرہ علی دا،
قصیدہ علی مولا 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 نعرہ حیدری 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ایک عام بال ایک خاص بال ہے جڑا خاص بال ہے زہرا حلال ہے جڑا خاص بال ہے سیدہ دلال ہے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا نیزے پہ چڑھ کے قرآن تلاوت ہو تو ایسی عبادت ہو تو ایسی سر شبیر تو نیز پہ قرآن سناتے ہیں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا سب نو بڑھایا سب نو بڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبا کے سباحت دل بولا علی مولا علی مولا ماشاء اللہ. چلیے جی اگلا شعر بھی دیکھتے ہیں. اب وہ کن کے بارے میں دکھائیے گا. حضرت حمزہ شیر خدا و رسول زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. جی حضور. سبحان اللہ. آج تو اہل بیت اطہار کا اور نبی پاک خاندان کا ذکر مبارک ہے. سبحان اللہ. حضرت حمزہ شیر خدا و رسول. حدیث پاک میں یہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں. بے شک ان کے لیے بھی شیر خدا بولا جاتا ہے، جس طرح مولا علی کے لیے شیر خدا استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، اور واقعی آپ بھی شیر خدا. اسی طرح امیر حمزہ سید الشہداء کے بارے میں خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر، بڑے بہادر تھے آپ. زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی شعر کو طرز میں پڑھ دیں، اسی شعر کو. اگلی تیسری طرز ہوگی ابھی. حضرت حمزہ شیر خدا اور رسول زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. آخری شعر ہے، ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت کیسے شامل کر رہے ہیں. ہمیں دکھائیے گا شعر ذرا. جی. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. جی غلام محی الدین بھائی. سبحان اللہ. سب پر سلام. کیا میرے بات. استاد ہوں، والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، اور اولاد اور سارے کنبے والے، سب پر لاکھوں سلام. اللہ اللہ. جی حضور. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاء اللہ. الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ میں مکمل ہوا. اب آئیے گلدستہ درود و سلام میں ادب و احترام کے ساتھ شامل ہو جائے. سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام. یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. قصد فیض غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم. دور ہو سبھی کے
جو غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں عطار آئے آپ نے پیرے بکائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دعوت اسلامی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام